حضور علامہ حضرت علامہ شاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے خلیفہ اور آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد، آپ کا روحانی بیٹا، آپ کا چہیتا بیٹا اور آپ کا عاشق، جس کو ہم لوگ حضرت علامہ حسمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کا لقب شیر رضا ہے، جن کا لقب شیر رضا ہے، جن کا لقب شیر ویسے سنت ہے، وہ عظیم ذات ہے، جن کے بیٹے کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کے بیٹے کا ہم قصیدے کے لیے سب اکٹھا ہوئے ہیں، جن کے بیٹے کی تعریف کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، یہ بہت بلند والی ذات ہے۔ ہمارے آنے والے علماء کرام آئیں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم جن کا عرس منا رہے ہیں تو یہ کتنی بلند ذات ہے، اور جو اس سے مرید ہوا ہے تو وہ کتنے بہت عظیم لوگ ہیں۔ اب میں ان عظیم لوگوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، حضور مصاحب ملت اپنی جگہ پر بہت عظیم ہے، لیکن جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں وہ بھی تو عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک خطاب جو ہو رہا ہے، ایک خطاب کسی کافر سے نہیں کہا جا رہا ہے، ایک کسی کافر سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ایمان والے سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ شخص جس کے پاس ایمان ہے، حکم اس کو ہو رہا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو حکم نہیں ہو رہا ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جو نبی پر ایمان لے کر آیا ہے، جو کتابوں پر ایمان لے کر آیا ہے، جو فرشتوں پر ایمان لے کر آیا ہے، جو آخرت پر ایمان لے کر آیا ہے، خطاب اس کو ہو رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پہلے اپنے اندر خوف پیدا کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو، اور سنو تمہارا ایمان جو ہے اتنا کمزور ایمان ہے، تمہارے پاس علم تو ہے نہیں، تم اپنا ایمان کیسے بچا سکتے ہو؟ اللہ سے خوف تو رکھو اور اس ایمان کی حفاظت بھی کرو۔ تو ہم اللہ سے خوف تو کر رہے ہیں، خوف کس کو بولتے ہیں؟ خوف اس کو بولتے ہیں کہ ایک شخص جھوٹ بولتا تھا، اب اس نے کسی عالم سے تقریر سنی کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ لعنت برساتا ہے، تو وہ شخص خوف کے مارے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ آؤ سنو، اس ایمان جو اس کے پاس محفوظ ہے، اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت جو علم سے ہوتی ہے، وہ علم سے، اگر تمہارے پاس علم ہے تو تم اس کی حفاظت کر لو گے، لیکن ہو سکتا ہے مکمل طور پر تمہارے پاس علم ہو بھی، لیکن اس کے باوجود تم اس پر جو ہے عمل نہ کر پاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر پاؤ۔ سنو، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا علم تھا، بہت زیادہ علم تھا، لیکن اس کے بعد جب آپ کا مناظرہ شیطان سے ہوا تو شیطان نے کہا بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ تو آپ نے اس کو دلیل پیش کی، اس نے وہ بھی رد کر دی، پھر آپ نے پھر دلیل پیش کی، اس نے وہ بھی رد کی، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیل پیش کی، شیطان مردود نے 360 دلیل پیش رد کر دی۔ اب اس کے بعد حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ایمان کیسے بچایا جائے؟ تو دور دراز مکہ پر ان کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے دور سے آواز لگائی، اے میرے مرید کہہ دے کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، ذرا بتاؤ امام راضی کی ایمان کی حفاظت کس نے کی؟ ان کے پیر و مرشد نے کی ہے۔ پیر و مرشد تمہارے اگر ہیں تو ہر وقت تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چل رہے نہیں چل رہے ہو، جو ان کا طریقہ تھا، کیا تمہارا طریقہ وہی بھی طریقہ وہی نہیں ہے؟ طریقہ ان کا کیسا تھا، تمہارا طریقہ کیسا ہے؟ اخلاق ان کا کیسا ہے، اخلاق تمہارا کیسا ہے؟ ان کا کردار کیسا ہے، کردار تمہارا کیسا ہے؟ اے سنو، مرید ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے پیر کے نقش قدم پر چلنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اپنے پیر کے کردار و اخلاق کو اپنانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو شخص، جو مرید اپنے پیر کے نقش قدم پر چلے، کما حقہ ہو، اسلام کی پیروی کرے، شریعت کی پیروی کرے، نماز کی پیروی کرے، روزہ کی پیروی کرے، وہ شخص جو ہے اپنے پیر کا مکمل طور پر فائدہ اٹھائے گا۔ اگر اس کا پیر اللہ کا ولی ہے تو یقینی طور پر اس کی کل میدان محشر میں وہ بخشش بھی کروائے گا۔ بے شک حضور مصاحب کے والد گرامی حضرت علامہ حسمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت مشہور نام، بہت مشہور نام، یہاں کی وادیوں میں بہت کم گونجتا ہے، ہماری یہاں وادیوں میں بہت زیادہ گونجتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ہم پر احسان ہے، ان کا احسان ہے۔ آج ہم اگر اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، آج اگر ہمارے پاس ایمان ہے،
انہی کی دین ہے، ورنہ ہم کہاں سے کیا ہوتے، ایمان کی دولت سے ہم سرفراز ہوئے ہیں۔